الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات کی 15 سے لے کے 26 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے حبیب، کیا پہنچی آپ کو موسیٰ کی خبر جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے، بس اس سے دریافت کرو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری راہبری کروں تیرے رب کی طرف کہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ بس آپ نے جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی، بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر روح گرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا، پھر لوگوں کو جمع کیا، پس پکارا اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دور عذاب میں۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آیات میں قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اچانک روح سخن فرعون کی طرف پھر گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ کفار مکہ قیامت کے انکار پر سختی سے ڈٹے ہوئے تھے، کسی دلیل سے وہ متاثر نہیں ہو رہے تھے، اس لیے ان کے سامنے ایک شخص جس کا نام فرعون ہے، دردناک اس کا انجام پیش کیا جا رہا ہے جو قیامت کا منکر تھا، اور اسی وجہ سے وہ سرکش اور طغیانی کا شکار ہو گیا تھا اور بہت سرکشی میں دور نکل گیا تھا۔ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹکر لینے والوں، اور اے میرے رسول کی باتوں کا انکار کرنے والوں، تم سے پہلے تم سے جو پہلے فرعون گزرا ہے، مطغ العنان حکمران تھا، اس نے بھی میرے ایک رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کی ٹکر لی تھی، وہ بھی ان کو جھٹلاتا تھا اور قیامت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ جو اس کا انجام ہوا تم اس کو جانتے ہو، تم نے بہرحال سنا ہے، تمہارے پاس اس کی ساری سٹوریاں موجود ہیں، کیا تم اپنے لیے اس قسم کا انجام پسند کرو گے؟ نیز اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ السلام کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ ان کے کفار کے انکار، ان کی ہٹ درمی پر دل پریشان نہ ہوں، رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا تھا اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا تھا، اسی طرح اے مصطفیٰ آپ کے دین کا بول بالا ہوگا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ کی نبوت کا پرچم ہر جگہ لہرا دیں گے۔ آیت میں جو طویٰ کا لفظ ہے، آیت نمبر 16 میں، یہ اس وادی کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اب حکم ہو رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى۔ آیت نمبر 17 میں
کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، اس نے بڑا اودم مچا رکھا ہے، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، رعایا کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے، فرقہ واریت میں تبدیل کر دیا ہے، مذہبی فرقہ واریت میں تبدیل کر کے صرف اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، سیاسی تقسیم کر دی ہے اور ان کے مفادات کو آپس میں متصادم کر دیا ہے تاکہ اس کی حکومت قائم رہے، اس کی حکومت کو کوئی چھیڑ نہ سکے، عوام طاقتور نہ ہو، جیسا کہ موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں آپ، فرقہ واریت کا دورہ ہے، سیاسی گروہ بندیاں عروج پر ہیں، حالات آپ کے سامنے۔ یہ سارا جتنا بھی طریقہ کار ہے یہ فرعون سے ہی سیکھا گیا ہے، ہر ملک میں ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، تو لوگوں کو گورا بھی کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، تاکہ متصادم اس لیے کر دیا لوگوں کو کہ آپس میں وہ متحد نہ ہو سکیں اور میرے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکیں۔ کمزوروں پر اس نے ظلم کی حد کر دی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ موسیٰ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور اسے سمجھائیے کہ اس مشت خاک کو یہ غرور زیبا نہیں دیتا، اگر تو چاہے تو میں تجھے رذائل سے پاک ہونے کا طریقہ سکھا سکتا ہوں، اگر تیری مرضی ہو تو اس سے راہ پر تجھے چلا سکتا ہوں جو تیرے رب کے پاس رستہ جاتا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور جب اس کا خوف پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا تو یہ ساری سرمستیاں تیری کافور ہو جائیں گی اور تو راہ راست پر گامزن ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اسے دعوت حق دیتے ہیں، اپنی صداقت کی دلائل پیش کرتے ہیں، اپنے عصا کو، ڈنڈے کو اس کے سامنے پھینکتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے اور پھنکارنے لگتا ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آیا اور کہنے لگا یہ تو سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ پھر اس نے آپ کی طرف سے منہ موڑ لیا، بے پرواہی اختیار کی اور آپ کے اس معجزہ کا توڑ پیش کرنے کے لیے سرگرداں ہو گیا، کوشاں ہو گیا، کوشش کرنے لگا، جھمگٹا جمع کیا جادوگروں کا، مصر کے گوشے گوشے سے ماہر جادوگر بلائے گئے اور ان کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا گیا، یہاں تک کہ حکومت کے عہدوں کا بھی لالچ دیا گیا۔ یہ روایت ادھر سے ساری چل رہی ہے، جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں آپ اسمبلیز میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جادوگر تھے، اس وقت جادو عروج پر تھا، انہیں اپنے فن پر بڑا ناز تھا، بڑے کر و فر سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آتے ہیں اور اپنی رسیاں کو جنتر منتر پڑھ کر پھینک دیتے ہیں، وہ سانپ بن کر لہرانے لگ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو اپنے غلبہ ہونے کا یقین ہو گیا اور اس نے مقابلے میں آئے اور اپنی رسیوں پر جب جادو منتر پڑے وہ رسیاں لہرانے لگیں تو سانپ بن کر لہرانے لگیں۔ یہ دیکھ کر اس کو چونکہ غلبہ ہو چکا تھا، اس نے وہیں پہ اعلان کر دیا، جیسے کہ آیت میں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جوش غضب میں آ گیا اور اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ یہاں جو آیت ہے نا فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی دور عذاب میں، دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے عذاب سے تو وہ ذلت و رسوائی مراد ہے جو اسے مجمع عام میں اٹھانی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ رسیاں سانپ بن کر لہرانے لگیں، حکم ہوا ہے موسیٰ اپنا سانپ پھینکو، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور سانپوں کی، چھوٹے سانپوں کی طرح لپکنے لگا، ایک ایک کر کے ان کو نگلنے لگا۔ صرف یہی شکست فرعون کو نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی کافی، اگر اس میں تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہوتی، ہائے دنیا جو ہے نا انسان کو لے بیٹھتی ہے۔ یہی نہیں اس کو شکست ہوئی بلکہ جن ساحروں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہارے بازو ایک طرف سے دایاں کاٹوں گا اور بائیں ٹانگ کاٹوں گا، مخالف کاٹ کے پھر تم میں سلیب کر کے مار دوں گا۔ یہ لفظ دیکھیں، فَاقْدِ مَا أَنْتَ قَاضٍ،
کہنے لگے وہ جادوگر، اے فرعون اب تو جو تیرے جی میں آئے کر لو، ہم تو لے آئے ہیں ایمان اللہ کی وحدانیت پہ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے ہیں، فقد ایمان تقاد، جا تو جو مرضی کر لے۔ یہ شکست اس کے لیے بڑی تھی، یہ پسپائی اس کو اتنی بڑی تھی کہ ایسی شکست کسی بھی حکمران اور ایسے سخت جابر حکمران کو میدان میں کھلے میدان میں کبھی نہیں ملی۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ پھر جو برتاؤ ہوگا اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نا۔ اشد العذاب، اسے اس سے بھی سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، فرعون کی یہ تباہی، اس کی ہزیمت آج بھی تمام حکمرانوں کے لیے باعث عبرت ہے، جو جاہ و جلال کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، یا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ دینی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہے، فتنہ فساد ڈالنا، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرنا، لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ وقتی مقصد تو حاصل ہو ہی جائے گا، لیکن آخرت ان کی بہت بری ہوگی۔ سخت عذاب ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور جو دل سے خوف الہی کی نعمت سے بہراور ہو، وہ کسی قیمت پر جو ہے ایسا کام نہیں کرتا۔ بے خوف لوگ ہی ہدایت قبول نہیں کرتے، ان کی آنکھ صرف اس وقت کھلے گی جب خدا کا عذاب انہیں چاروں طرف سے شکنجے میں کس لے گا، اس کے غضب کی بجلیاں انہیں گر گر کر جلا کر راکھ کرنے لگیں گی، بھسم کر دیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور قیامت کے یقین کو پختہ کرے اور استقامت عطا فرمائے، اور جب اس دار فانی سے ہم رخصت ہوں ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔